حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا تو زمین ہلنے لگی اور ڈگمگانے لگی، تو اللہ رب العزت نے زمین کو ٹھہرانے کے لیے اس پر پہاڑوں کو لگایا بطور کیل کے، بطور میخ کے، تو زمین کا ہلنا اور زمین کی جو جنبش تھی وہ رک گئی۔ تو فرشتوں نے اس بات سے تعجب کیا کہ یا اللہ، پہاڑوں کی اتنی بڑی طاقت ہے، کیا پہاڑوں سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ رب العزت سے پوچھا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ نہیں، پہاڑوں سے بھی طاقتور چیز ہے۔ فرمایا یا اللہ کیا چیزیں؟ فرمایا لوہا ہے۔ اس لیے بڑے سے بڑے پہاڑ اور اس کے سامنے مشینری کھڑی ہو جائے تو پہاڑ منٹوں سیکنڈوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے نیچے بم رکھ لیتے ہیں تو وہ اڑی جاتا ہے، بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ، لوہے سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں، لوہے سے بھی طاقتور چیز ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا آگ ہے۔ مضبوط سے مضبوط لوہا جو ہے اس کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے، وہ لوہا پگھل جاتا ہے، ٹھیک ہے، موم بن جاتا ہے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، آگ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں، آگ سے بھی طاقتور چیز ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا پانی ہے۔ بڑے سے بڑا آگ ہو، اس پر پانی ڈال دو، آگ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ سے پوچھا یا اللہ، پانی سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں ہے، پانی سے بھی طاقتور چیز ہے۔ کیا چیز ہے؟ فرمایا ہوا ہے۔ بڑے سے بڑے سمندر کو دیکھو، جب اس کے اندر ہوائیں آ جاتی ہیں تو سمندر کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کشتیاں پھر نہیں ٹھہر سکتی ہے، پانی ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ تو کہا پانی سے طاقتور چیز کیا ہے؟ پانی سے طاقتور چیز جو ہے وہ ہوا ہے۔ فرشتوں نے پھر پوچھا یا اللہ، ہوا سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ کوئی نہ کوئی تو طاقتور چیز ہوگی ہوا سے۔ فرمایا ہاں، ہوا سے بھی طاقتور چیز ہے۔ فرمایا کیا چیز ہے؟ ہوا سے طاقتور چیز صدقہ ہے۔ مطلب ان تمام چیزوں سے طاقتور چیز کیا ہے؟ صدقہ ہے، اس لیے کہ صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر جب غصہ ہوتے ہیں تو جو انسان صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر مشکلات کو، آفات کو دور فرما لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا صدقہ سب سے طاقتور چیز ہے، صدقے سے بڑھ کر طاقتور چیز کوئی نہیں ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے مجھے کوئی بھی نعمت اس کو چاہیے تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کریں، مطلب کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی خواہش ہو، جو وہ چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں، اور جب بڑھا چڑھا کر دیں گے تو ساری ضروریت پوری ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ کو 1 روپیہ دیں گے تو 1 روپے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 700 روپے دیں گے، بڑھا چڑھا کر دیں گے، اور صحت بھی دیں گے، بیماری ختم فرمائیں گے، مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کبھی ڈاکہ نہیں لگے گا، کبھی چوری نہیں ہوگی۔ بہت ساری فوائد علماء نے لکھے ہیں کہ صدقے کی برکات اتنے زیادہ ہے کہ شمار سے باہر ہے، تو لہذا صدقہ ایک طاقتور چیز ہے۔ لیکن صورت کیا ہے کہ صدقہ ایسے دے دیں کہ دائیں ہاتھ سے دے دیا جائے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، فرمایا یہ صدقہ سب سے طاقتور صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور صدقہ فطر یہ دینا لازمی اور ضروری ہے، لہذا اس حال میں دے دیں کہ آپ دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، مخفی طور پر دیں، جتنا ہو سکے آپ مخفی طور پر دیں گے تو آپ کو بھی اخلاص نصیب ہوگا، اور جو سامنے والا لینے والا ہے اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوگی، وہ بھی غمگین نہیں ہوگا کہ بھئی لوگوں کے سامنے مجھے دیے جا رہا ہے تو تھوڑی سی وہ انسان برا محسوس کرتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے۔ لہذا صدقہ دینا یہ بہت بڑے فوائد کا حامل ہے،
بہت بڑے فائدے ہیں صدقے کے، ٹھیک ہے۔ وعن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب تبارک و تعالی۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، فرمایا جو چپ کے صدقہ دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، چپ کے صدقہ لینے سے، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ اخلاص کا حامل ہوتا ہے، اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے اور قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لا محالہ انسان ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے دے گا تو اس کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی بات تو شیطان ڈالے گا کہ بھائی کتنا بڑا سخی آدمی ہے، کتنا بڑا نیک آدمی ہے، کتنا بڑا خرچ کرنے والا آدمی ہے، یا تو شیطان تو چھوڑتا نہیں کہیں بھی، ٹھیک ہے۔ نماز انسان پڑھتے تب بھی ذہن کے اندر بات ڈال لیتے ہیں، بھائی لوگ کہیں گے بھائی کتنی اچھی قرات کرتا ہے، کیسے اچھی طریقے سے نماز پڑھتا ہے، تو لہٰذا شیطان جو ہے وہ انسان کے اعمال کو خراب کرتا ہے، لیکن جب چپ کے دے گا تو جو ہے وہ زیادہ فائدہ ہوگا۔